لیکچر ہے وہ بھی میں نے سنا تھا. تو اچھا بات کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے جب بھی اکثر لیکچر سنتا ہوں آپ کے اکثر لیکچر شروع ہوتے ہیں مطلب وہی دعا وغیرہ سے. اس کے بعد آپ نے لیکچرز کے شروع پہ بھی اور بالعموم اختتام پر بھی اکثر یا علی مدد وغیرہ کہتے ہیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ہاں اس پہ میں نے آپ کا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ایک لیکچر ہے اس کی تفصیل پہ کوئی 3 گھنٹے کا لیکچر ہے وہ بھی میں نے سنا تھا. تو اس لیکچر میں مجھے اتنا سمجھ آیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے مطلب ایاک کا جو صیغہ ہے یہ ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے پہلی جو چیز مجھے اگر میں یہ اثنا عشری کو درست شمار کرنا مطلب درست کہنے کی کوشش کروں یا اس کو کنسیڈریشن میں لانے کی کوشش کروں تو جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے توحید. ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز آتی ہے توحید اس کے بعد امامت. تو آج میں آپ سے توحید پہ بات کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا استغاثہ لغیر اللہ کے بارے میں کیا موقف ہے اور آپ اس موقف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو تو ٹھیک ہے آپ کی اس موقف کو اگر ہم درست مان بھی لیں کہ اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ایاک کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں آتا. لیکن آپ مجھے اس کے دلائل دے سکتے ہیں آپ کے اس بارے میں موقف کیا ہے آپ اس پہ کیا دلائل رکھتے ہیں. اوکے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں آپ کی تصحیح کر دوں. ایاک جو ہے ایاک وہ صرف ایک مفعول ہے جو مقدم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا مفعول منفصل ہے جس کو کہتے ہیں. وہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا. جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے وہ مؤخر تھا نستعینک تھا وہ ہو گیا ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا اس کو مقدم کر دیا. یہ حیات بدل دینا ترتیب بدل دینا یہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں ہوتا. تو اور آپ اس کو انشاءاللہ مانتے ہیں اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. بہرحال جی آپ نے ہاں بالکل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ترتیب ہے ترتیب ہم بدل دیتے ہیں. نستعینک اس کو ہم نے چینج کیا ایاک نستعین. ایاک نستعین جو ہے یہ ترتیب بدل دیا. ترتیب بدل گیا. یہ ترتیب بدل دینا یہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ترتیب کی بات ہے. ایاک جو ہے ایاک بذات خود ایک ضمیر ہے منفصل ہے. وہ کبھی اس کو حصر سے اس کو کام ہی نہیں ہے. حصر ہے یا نہیں اس سے اس کو کام نہیں ہے. حصر جو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو لوگ کہیں گے کہ اس میں حصر ہے وہ ترتیب کے بنا پر کہیں گے. ترتیب کی وجہ سے جی بالکل ایسے ہی ہے. ترتیب نہ لفظ کی وجہ سے بلکہ ترتیب کی وجہ سے. بہرحال وہ آپ میری بات مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. غیر اللہ سے مدد مانگنا دیکھیں عزیزو وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جیسے عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کو اگر کسی اور شخص کے لیے بجا لائیں تو یہ شرک ہے یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے جیسے مدد طلب کرنا یہ اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے مخصوص ہوتا غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے تو زندگی دنیا میں رہنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا. کیونکہ ہمارا حیات ہماری زندگی کا جو سسٹم ہے وہ اسی لیے چلتا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں تو کس سے لکھتا ہوں قلم سے لکھتا ہوں پین سے لکھتا ہوں. یہ غیر اللہ سے مدد لینا. تو غیر اللہ سے مدد لینا یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب اسباب مختلف قسم کے ہیں. ایک اسباب جو ہیں اسباب ہے ظاہری جو سب کو اس پہ ایمان ہے. مثلا پین ہے میرے ہاتھ میں نا آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ظاہری اسباب ہے. میرے پاس موبائل فون ہے میرے بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے میں ان سے کہتا ہوں پانی لے کے آؤ فرض کریں. اب میرا بھائی ادھر نہیں بیٹھا لیکن میں مثال دے رہا ہوں. یہ ظاہری اسباب ہیں ان پہ تو کوئی نہیں کہتا. اب جو وہ اسباب ہیں جو ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے یہ اسباب حق ہیں لیکن کافر وہ ان پہ عقیدہ نہیں رکھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم مسلمان ہیں ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. فرشتے ہمارے کاندھوں پہ ہیں کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا ہم مرتے ہیں تو فرشتے ہماری وہ روح قبض کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی رسول ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اب رسالت ان کی ختم ہو گئی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان سے معجزات نہیں چھینے, ان کے معجزات ہیں جس طرح ان کے حیات میں تھے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی برزخ میں زندہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان اسباب میں سے جو غیبی اسباب ہیں, جو کافر وہ ایمان نہیں رکھتے, مسلمان ایمان رکھتے ہیں, ان سے ہم مدد مانگیں. اگر ان کی عبادت کریں, بات صحیح ہے آپ کی, عبادت کریں. ہم کوئی شخص نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کافر ہے, مشرک ہے, نجس ہے. لیکن کوئی عبادت نہیں کرتا, کوئی ان کو رسول سمجھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی ان کو صاحب معجزات سمجھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی ان کو رؤوف الرحیم سمجھ کر, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے ساتھ بڑا رافت ہے, ان کو پیار ہے, ان کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. ان سے استغاثہ کرتا ہے, طلب عون کرتا ہے, تو اس میں حرمت نہیں ہے, اس میں شرک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور حکم. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا, یہ تو آپ کا موقف ہو گیا, ٹھیک ہے, میں نے سن لیا. آپ موقف پہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ ان سے طلب عون کرنا شرک نہیں ہے, اوکے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں؟ آپ قرآن سے یہی ہے دلیل, میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں. ایک ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات حق ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں, چاہے دنیا والے کہہ دیں مردہ ہیں, لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں. وہ رسول جیسے شہداء زندہ ہیں, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, وہ اللہ کے نزدیک رزق بھی کہتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تم چاہے مرضی جو کرو, مرضی کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مومن دیکھ رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, روز قیامت ہم آپ کو شاہد کے طور پہ لائیں گے. تو شاہد کون ہے؟ شاہد وہی ہے, جھوٹی شہادت تو نہیں دے سکتا کوئی, کیا مجھے ایک بات کا پتہ ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کون ہے, کیا کرتے ہیں, میں شہادت دوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. شاہد وہی ہوگا جو شاہد ہے, وہی ہو جو شہود کرتا ہے, جو دیکھے گا پھر شہادت دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ان کے پاس اتنے کرامات معجزات ہیں, مردہ زندہ کرنا چاہیں اللہ کے اذن سے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو شفا دینا چاہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہیں. عیسیٰ علیہ السلام مس کرتے تھے مریض کی طرف, بیمار کی طرف, مریض کو شفا دیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کم نہیں ہے. تو اور اس طرح مہربان بھی ہیں, پیار ہے, محبت ہے ان کو, مومنین سے رافت ہے, رحمت ہے. تو اس لیے ان سے طلب کرنا, میں دلائل آپ کو بتا دیے. آپ کہتے ہیں دلیل کیا؟ دلیل یہ میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے, آپ شرک کی دلیل میں نے ابھی تک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, میرا یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا نظریہ بتاؤں, میں یہاں پہ اپنا نظریہ بتانے اپنے نظریے کا دکھا کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے بات کو ماڈیفائی کرتا ہوں. جب ہم آپ بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے, کیا آپ نے چینج کیا وہاں پہ اسپیکر پتہ نہیں کیا. اچھا جو ابھی صحیح ہو گیا. اچھا جو عرض ہے کہ میں اپنی بات کو چینج کرتا ہوں, ماڈیفائی کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ اصل یہی ہے, جو پرنسپل ہے, قاعدہ یہی ہے کہ اگر ایک ایسا سرپرست ہے ہمارا جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان سے طلب نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایسا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے طلب نہیں کر سکتے, وہ طلب نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے. طلب کرنے کے لیے کوئی دلیل کی, جو دلائل میں نے ذکر کیا وہ کافی ہے. حکم کریں. میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات, آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے لیے دلیل ذکر کی وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, ایسے ہی ہے. اب اگر آپ آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں, ایک سیکنڈ ہے, اگر میں یہ آیت قرآن سے کھول لوں, ایک سیکنڈ دیجیے گا. مجھے بس ایک سیکنڈ دے, میں جی نو رش ٹائم لے لیں اپنا. Take your time.
جی سر، یہ آیت ہے یہ آیت مطلب اس آیت میں جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیں جب ہم لوگ کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب ہم کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسی چیز دلیل کے طور پہ ذکر کرنی ہوتی ہے جو کہ اس میں شبہ نہ ہو. مثلا جیسے آپ نے پہلے بولا کہ جیسے تقدیم ہے، جو چیز بعد میں آنی ہے اس کی تقدیم کرنے سے حسر کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے مگر لازم نہیں آتا. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے آیت ذکر کیا وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کی قطعیت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غائبانہ طور پہ بھی آپ کے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر جو عموماً کی جاتی ہے، اگر میں اب اللہ سے پتہ ہے آئمہ اطہار کی تفاسیر اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو جو تفاسیر میرے علم میں ہے اس کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر عموماً یہ کی جاتی ہے کہ جو تم اعمال کرتے ہو وہ تم کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور آگے مومنون کو بھی ذکر کیا کہ مومن بھی دیکھ لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس آیت سے یہ مراد لیں کہ مومن رسول غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں، ہے نا، وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھ لیں گے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مومن غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ میرے سامنے کوئی عمل کرتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے عمل کو، لیکن آپ لیٹ سے ویڈیو کال کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کے عمل کو نہیں دیکھا. چلو میں مومن نہیں ہوں گا، آپ کسی مومن کی ذکر کر لیں گے، کوئی مومن آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے عمل وہی دیکھے گا نا جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں. اس کے بعد اسی آیت کے اندر اگر آپ یہ آیت مکمل دیکھیں نا، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف. اس وقت میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں اس وقت اپنے کسی نظریے کا دفاع نہیں کر رہا، میرا مقصد صرف آپ کا نظریہ جاننا اور ایک قطعی دلیل جاننا ہے، بس اتنا ہے.